اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ سامعین کرام، یہ سورۃ الروم کی آیات ہیں۔ سورۃ الروم، اس کے شروع میں ہی الف لام میم غلبت الروم الروم کے الفاظ آئے ہیں، تو اسی لفظ کے ذریعے اس سورت کو موسوم کیا گیا، چونکہ رومیوں اور ایرانیوں میں مسلسل ایک سیاسی اور مذہبی کشمکش تھی، اور کبھی ایران کے لوگ فارسی لوگ غالب ہو جاتے تھے، کبھی رومی لوگ غالب ہو جاتے تھے، اور مذہبی اعتبار سے رومی یہ عیسائی تھے اور ایرانی لوگ فارسی لوگ یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو رومیوں سے ایک خاص مناسبت تھی، چونکہ یہ اہل کتاب تھے، اور ان عرب میں جو متصل رومی مقبوضات تھے جہاں پر رومیوں کا قبضہ تھا وہ اردن، شام، فلسطین کے علاقے، لیکن رومیوں سے ایرانیوں نے ان علاقوں کو چھین لیا، اور یہ 615 عیسوی میں ہوا۔ تو اسی وقت ہجرت حبشہ بھی واقع ہوئی، تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان آیات کا زمانہ نزول بالکل وہی ہے جب رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ ہوا، اور اس وقت مسلمانوں کو ایک رنجیدگی ہوئی، مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیشن گوئی کی گئی کہ ان قریب رومی غالب آنے والے ہیں۔ خیر، اس کی تفصیلات ہیں جو ہمارے سامنے آیات ہیں، ان کا مرکزی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں اور ایرانیوں کی کشمکش کے بعد آخرت کے حوالے سے بات کی ہے کہ مشرکین مکہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، تو اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو ان آیات میں توحید کا اثبات کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور شرک کے ابطال پر دلائل دیے گئے ہیں، تاریخی دلائل بھی دیے گئے ہیں، آفاقی دلائل بھی دیے گئے ہیں، انفسی دلائل بھی دیے گئے ہیں، انسان کی ذات کے اندر سے بھی۔ تو استدلال کیا گیا ہے توحید اور توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال پر۔ ہمارے سامنے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاریخی حقیقت بیان کی ہے۔
اس سے پہلے کی آیات وہ مختلف آفاق کے حوالے سے تھیں، کائنات کے حوالے سے تھی، یہاں اب تاریخی دلیل دی جا رہی ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، اولم یسیروا، سارا یسیروا سیرن ہوتا ہے چلنا، اولم یسیروا کیا یہ چلے نہیں ہیں، کیا انہوں نے سفر نہیں کیا ہے، فی الارض زمین میں، فینظروا یہ لوگ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیف کان کیسا ہوا، عاقبہ انجام، عاقبتن کی جمع عواقب انجام کو کہتے ہیں، تو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ کوئی مشرکین مکہ کی طرح قومیں نہیں تھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق بیان فرما رہا ہے کہ کانوا اشد منہم قوہ، کانوا وہ لوگ تھے، اشد منہم ان سے زیادہ سخت مضبوط، قوتاً طاقت کے اعتبار سے، تو وہ طاقت کے اعتبار سے ان سے زیادہ مضبوط تھے، زیادہ سخت تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اثار یثیر اثارتاً ہوتا ہے کسی چیز کو زمین کے اندر بونا یا کسی چیز کو ادھیڑنا، اکھاڑنا۔ یہاں اثار الارض سے مراد ہے زمین کو آباد کرنا، زمین کو زرخیز بنانا۔ جب انسان زمین کے اندر کھیتی باڑی کرتا ہے تو زمین کو وہ کھودتا ہے، زمین کے اندر ہل لگاتا ہے، اسی کو یہاں اثار الارض کہا گیا ہے کہ انہوں نے زمین کو آباد کیا، انہوں نے زمین کو زرخیز بنایا۔ وَعَمَرُوهَا، عمر یعمرو کہتے ہیں آباد کرنا، تو زمین کو انہوں نے زرخیز بھی بنایا تھا، وَعَمَرُوهَا اور اس کو انہوں نے آباد بھی کیا، اکثر مما امروہا اس سے کہیں زیادہ جتنا ان لوگوں نے آباد کیا ہے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، وجاءتہم اور ان کے پاس آئے رسلہم ان کے رسول بالبینات واضح نشانیاں لے کر، بین ایسی چیز جو خود بھی واضح ہو اور دوسری چیز کو بھی واضح کرنے والی ہو، اور بینات سے یہاں معجزات مراد ہیں، واضح نشانیاں مراد ہیں جو رسولوں کی رسالت پر دلائل کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی تھی۔ تو وجاءتہم رسلہم بالبینات واضح دلائل لے کر ان کے رسول ان کے پاس آئے۔ فما كان الله ليظلمهم، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ظلم یظلم ظلما، اللہ ان پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے وجود پر آفاق و انفس کے دلائل دینے کے بعد تاریخ سے استدلال کیا ہے کہ گزشتہ اقوام پر غور کیا جائے، قریش کے لوگ دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا تھا، رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور یہ کوئی ایک دو آدمیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے آخرت کا انکار کیا اور وہ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا اور اس کے بعد ان کی اخلاقی گراوٹ کہاں تک پہنچ گئی۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، ثم پھر كان عاقبہ كان تھا، السوء السوء کا لفظ یہ اسوا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اسی سے مؤنث کا صیغہ السوء، بری چیز، بہت بری چیز۔ تو ان کا انجام کیسا تھا؟ کانا کا اسم ہے السوء، پھر السوء برا انجام ہوا، برا ہوا، عاقبۃ الذین اساءوا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اساءوا، اساء یسیء اساءۃ برے کام کیے تھے، برا رویہ اختیار کیا تھا، تو پھر ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا، الذین اساءوا جنہوں نے برائی والا رویہ اختیار کیا تھا، جنہوں نے برائیاں کی تھی، ان کذبوا بآیات اللہ، سبب یہ تھا، وجہ یہ تھی، اور اس کا بنیادی سبب یہ رہا کہ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، کذب یکذب تکذیبا، انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، وکانوا بها یستہزئون، استہزاء یستہزئ استہزاء مذاق اڑانا، وہ ان آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹھا کیا کرتے تھے کہ یہ انبیاء کیا بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وکانوا بها یستہزئون، یہ ان آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔
اب اللہ تبارک و تعالی نے تاریخی دلیل دینے کے بعد ایک اہم حقیقت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے. اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی نے آغاز کیا ہے، اللہ ہی آغاز کرتا ہے خلق کا، اللہ ہی ابتدا میں کسی چیز کو پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا، پھر وہی اس کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا. اعاد یعید اعادتا، دوبارہ زندہ کرنا، لوٹانا. ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ اس کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب تم کو پلٹ کر جانا ہے. یعنی یہ دنیا ایسے ہی نہیں، یہاں ایسے ہی پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں پیدا کیا. اس کو سب مانتے ہیں، سب کے مشاہدے میں ہے. پھر جب اللہ تبارک و تعالی ابتدا میں پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بدرجہ اولا ممکن ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس سب کو پلٹایا جائے گا، سب کو واپس پہنچایا جائے گا، وہیں سب کو حساب دینا ہوگا. اس کے بعد ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اب جب سب لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن جب قائم ہوگی السَّاعَةُ قیامت. ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں، لیکن الساعہ خاص گھڑی، قیامت کی گھڑی مراد ہے. قرآن پاک میں اس لفظ کو بہت جگہ ذکر کیا گیا ہے. اور جس دن ساعت برپا ہوگی، جس دن قیامت برپا ہوگی، یبلس المجرمون. ابلس یبلس، ابلاس کہتے ہیں مایوس ہو جانا، مایوس ہو جائیں گے المجرمون، مجرم لوگ، جرم کرنے والے لوگ، گناہ کرنے والے لوگ، وہ مایوس ہو جائیں گے. مایوسی، ابلاس اس کیفیت کو کہتے ہیں جب اچانک انسان کو کوئی صدمہ پہنچے اور اس کے بعد وہ بالکل معوف العقل ہو جائے، ششدر رہ جائے، حیران رہ جائے، اس کو ابلاس کہتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے منظر کشی کی ہے کہ قیامت کے دن جب سب مجرم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، وہ تو سمجھتے تھے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، وہ تو سمجھتے تھے حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن جب سب کچھ ان کے سامنے ہوگا تو اس وقت وہ حواس باختہ ہو جائیں گے، ان کی کیفیت ابلاس والی ہوگی، اور وہ بالکل حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. اس وقت وہ کف افسوس ملیں گے، لیکن پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر جن شرکاء، جن حامیوں کا ان کو یہ یقین تھا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہوں گے، لہم ان کے لیے، من شرکائہم ان کے شرکا میں سے، ان کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے لوگوں میں سے، شفعاء، شفیع ان کی جمع شفعاء، سفارشی، کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا ان کے شرکا میں سے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. کافرین، کفر یکفرو، انکار کرنا، منکر ہونا. وہ جنہوں نے بھی ان کو شریک ٹھہرایا ہوگا ان کے بارے میں وہ اعلان برات کریں گے، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. شرکا، جو بھی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یا تو وہ ملائکہ کی شکل میں ہوتے ہیں، انبیاء کی شکل میں ہوتے ہیں، اولیاء کو، شہداء کو، صالحین کو، اللہ کے مقابلے میں ان کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح انسانوں نے دنیا کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو بھی معبود بنایا، شفیع بنایا، شرکا بنایا، جو بے شعور چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، جیسے چاند، سورج، سیارے، درخت، پتھر، حیوانات، ان کو بھی شریک ٹھہرایا گیا. یہ بھی قیامت کے دن کوئی انسان کی مدد نہیں کر پائیں گے. تیسری قسم ان مجرمین کی ہوگی جو لیڈران ہیں، جو اکابر مجرمین ہیں، جو خود کوشش کر کے یا مکر و فریب سے کام لے کر، جھوٹ بول کر اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر یا طاقت کا استعمال کر کے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لوگوں سے بندگی کراتے ہیں، لوگوں کو اتنا معتقد بناتے ہیں کہ لوگ انہی کی عقیدت میں سب کچھ ہو جاتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، ظالم و جابر حکمران، یہ سب اس تیسری قسم میں آتے ہیں. یہ سب کے سب شرکا وہاں پر خود گرفتار ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، تفرق يتفرق تفرقا، یہ سب کے سب لوگ جدا ہوں گے. یعنی دنیا کے اندر جو